واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 205 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، ماجد حجازی جاسوس نے کہا کہ اپنے شوہر سے یہ راز پتہ کر کے مجھے بتاؤ کہ امیروں کے یہاں کیا منصوبے بن رہے ہیں۔ مجھے یہ خبر جلدی سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچانی ہے تاکہ اس کے مطابق کارروائی کی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان ایوبی بے خبری میں صلیبیوں کے حملے کی زد میں آ جائے۔ کیا صلاح الدین ایوبی مسلمان امیروں پر حملہ کرے گا؟ لڑکی نے پوچھا۔ اگر ضرورت پڑی تو وہ دریغ نہیں کرے گا۔ ناظرین، لڑکی بہت ہی جذباتی تھی اور وہ ذہین تھی۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا، اسلام کو یہ دن بھی دیکھنے تھے کہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپس میں لڑے گی، اس کے سوا کوئی اور علاج نہیں۔ ماجد حجازی نے کہا، صلاح الدین ایوبی بادشاہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا سپاہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ملک اور قوم کو خطروں اور تباہی سے بچانے کا فرض فوج کے سپرد ہے۔ یہ خطرہ باہر کے دشمن کا ہو یا اندر کے غداروں اور مفاد پرست حکمرانوں کا، ان سے ملک اور قوم کو بچانا سپاہی کا فرض ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ فوج کو حکمرانوں کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بننے دے گا۔ فوج حکمرانوں کی اعلی کار بنی ہوئی ہے۔ وہ مسلمان کافروں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو کافروں کو دوست سمجھ کر انہیں اپنی جڑوں میں بٹھاتا ہے۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے خاوند سے یہ راز لو کہ یہاں کیا منصوبہ بن رہا ہے۔ میں راز بھی دوں گی اور دعا بھی کروں گی کہ تم جب یہاں سے دمشق جاؤ تو تمہارے ساتھ یہ راز بھی ہو اور میں بھی ہوں۔ لڑکی نے کہا، ناظرین، اب چلتے ہیں دوسری جانب۔ تریپولی یعنی موجودہ لبنان کے صلیبی بادشاہ ریمانڈ کی طرف ایک ایلچی اس درخواست کے ساتھ بھیج دیا گیا ہے کہ وہ الصالح کی مدد کو آئے۔ دوسرے ہی دن لڑکی نے ماجد حجازی کو بتایا، میں نے رات کو شراب پلا کر صلاح الدین ایوبی کے خلاف بہت باتیں کی اور اس سے کہا کہ تم لوگ بزدل ہو جو دمشق سے بھاگ کر حلب میں آ پناہ لی ہے۔ کوئی مسلمان حکمران کی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا جو صلاح الدین ایوبی نے کی ہے۔ ایسی بہت باتیں کی تو بھڑک اٹھا اور میرے ساتھ بےہودہ حرکتیں کرتے ہوئے بولا، ایوبی چند دنوں کا مہمان ہے۔ فدائی قاتلوں کے مرشد شیخ سنان سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے قتل کا بندوبست کرے اور منہ مانگا انعام لے۔ وہ اپنے تجربہ کار آدمی دمشق بھیج رہا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اپنی فوج کی تیاری کے لیے بہت وقت مل جائے کیونکہ سردیوں کا موسم شروع ہو گیا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں برف پڑنے لگی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی صحرائی فوج کو اتنی سردی اور برف میں نہیں لڑا سکے گا۔ یہ ابتدا تھی۔ شراب اور عورت ایک مرد کے سینے سے راز نکلوا رہی تھی۔ لڑکی نے ہر رات خاوند سے دن بھر کی کارگزاری معلوم کرنی شروع کر دی اور یہ راز ماجد حجازی کے سینے میں محفوظ ہوتے گئے۔ ناظرین، ایک روز اس لڑکی کے خاوند نے ماجد سے کہا، مجھے ملازموں نے تمہارے متعلق ایک قابل اعتراض بات بتائی ہے۔ ماجد کانپ اٹھا۔ وہ سمجھا کہ اس کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے، مگر خاوند نے کہا، تم میری بیوی کو ورغلا رہے ہو۔ میری غیر حاضری میں تم اس کے پاس بیٹھے رہتے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ میرے مقابلے میں تم خوبرو ہو اور جوان بھی ہو۔ میری بیوی تمہیں پسند کر سکتی ہے مگر میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ماجد حجازی نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ اس کی غلط فہمی
فہمی ہے، لیکن اس کے دل میں وہم پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے بھی یہی بات کہی اور اس پر پابندی عائد کر دی کہ وہ ماجد حجازی سے نہیں مل سکتی۔ ماجد حجازی ابھی وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے ابھی وہاں کا پورا منصوبہ نہیں ملا تھا۔ اس نے لڑکی کے خاوند کی ڈانٹ ڈپٹ سہ لی اور اس کی دھمکیوں سے اپنے اوپر مصنوعی خوف کی کیفیت بھی طاری کر لی، اس کی منت سماجت بھی۔ ناظرین، اس شخص نے اسے معاف تو کر دیا لیکن اسی روز 6 باڈی گارڈ لے آیا۔ اس دور میں امیر کبیر لوگ اپنے گھر میں باڈی گارڈ رکھنے کو عزت کی نشانی سمجھتے تھے۔ اس آدمی نے ماجد حجازی سمیت 7 باڈی گارڈ رکھ لیے اور ان میں سے ایک کو کمانڈر بنا دیا۔ اس کمانڈر نے ماجد کو یہ خصوصی حکم سنایا کہ وہ چونکہ آقا کی نظروں میں مشتبہ ہے اس لیے وہ مکان کے دروازے تک بھی نہیں جا سکتا اور رات کو تھوڑی سی دیر کے لیے بھی غیر حاضر نہیں ہو سکتا۔ ماجد نے اس حکم کے آگے بھی سر تسلیم خم کر دیا اور اس نے ایسا رویہ اختیار کر لیا جیسے مر گیا ہو۔ 2-3 راتیں ہی گزری ہوں گی۔ ناظرین، آدھی رات کے وقت یہ لڑکی باہر نکلی۔ بڑے دروازے پر ایک باڈی گارڈ پہرے پر کھڑا تھا۔ لڑکی نے اس سے آقاؤں کے جلال اور رعب سے پوچھا، تم یہیں کھڑے رہتے ہو یا مکان کے ارد گرد چکر بھی لگاتے ہو؟ اس نے کچھ جواب دیا تو لڑکی نے کہا، تم نئے آدمی ہو، ہمارے دمشق والے محافظ بہت ہوشیار اور چوکس تھے، تم اگر یہاں نوکری کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اسی طرح ہوشیار اور چوکس بننا پڑے گا۔ آقا بڑی سخت طبیعت کے مالک ہیں۔ پہرہ دار نے احترام سے سر جھکا لیا۔ لڑکی باڈی گارڈوں کو دیکھنے نکلی تھی، وہ ان 2 خیموں کی طرف چل پڑی جن میں دوسرے باڈی گارڈ سوئے ہوئے تھے۔ دروازے والے پہرہ دار نے دوڑ کر کمانڈر کو جگا دیا اور بتایا کہ مالکہ معائنے کے لیے آئی ہے۔ کمانڈر گھبرا کر اٹھا اور لڑکی کے آگے جھک گیا۔ لڑکی نے اسے بھی ہدایات دی اور ایک خیمے کے آگے رک کر بلند آواز سے باتیں کرنے لگی۔ ماجد حجازی اسی خیمے میں سویا ہوا تھا۔ ناظرین، اس کی آنکھ کھل گئی، وہ باہر آ گیا۔ لڑکی نے اس سے یوں بات کی جیسے اسے اچھی طرح جانتی ہی نہ ہو۔ اس سے پوچھا، تم شاید پہلے والے محافظ ہو؟ ماجد نے تعظیم سے جواب دیا تو لڑکی نے کمانڈر سے کہا، اس آدمی کو جلدی تیار کرو، یہ میرے ساتھ قصر سلطنت تک جائے گا۔ 2 گھوڑے فوراً تیار کرو۔ اگر آقا آپ کے متعلق پوچھے تو میں کیا جواب دوں؟ کمانڈر نے پوچھا، میں سیر سپاٹے کے لیے نہیں جا رہی۔ لڑکی نے تحکمانہ لہجے میں کہا، آقا کے ہی کام سے جا رہی ہوں، حکومت کے کاموں میں مت دخل دو، جاؤ گھوڑے تیار کرو۔ کمانڈر نے ایک آدمی کو استبل کی طرف دوڑا دیا۔ ماجد حجازی تلوار سے مسلح ہو کر تیار ہو گیا تھا۔ لڑکی اسے استبل کی طرف لے گئی۔ ناظرین، کمانڈر کو اس لڑکی کے خاوند نے بتا رکھا تھا کہ ماجد پر نظر رکھے اور اسے گھر کے اندر نہ جانے دے۔ اب لڑکی نے ماجد کو ہی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ ناظرین، کمانڈر نے دیکھا کہ وہ دونوں استبل کی طرف چلے گئے ہیں تو وہ دوڑ کر اندر لڑکی کے خاوند کو اطلاع دینے چلا گیا۔ وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ خاوند کو معلوم ہے کہ اس کی بیوی مشتبہ باڈی گارڈ کے ساتھ جا رہی ہے۔ وہ لڑکی کو روک بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اس کی مالکن تھی۔ وہ اندر گیا اور ڈرتے ڈرتے اپنے آقا کے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ کھل گیا۔ اندر قندیل جل رہی تھی اور کمرہ شراب کی بدبو سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنے آقا کو دیکھا، وہ بستر پر اس طرح پڑا تھا کہ اس کا سر اور بازو پلنگ سے لٹک رہا تھا۔ ایک خنجر اس کے سینے میں اترا ہوا تھا۔ اس کے سینے پر خنجر کے کئی زخم تھے۔ کمانڈر نے اس شخص کی نبض دیکھی، وہ مرا ہوا تھا، اس کے کپڑے خون سے لال
سال ہو گئے تھے۔ ناظرین، ماجد حجازی کو لڑکی بتا چکی تھی کہ اس نے اپنے خاوند سے سارا منصوبہ معلوم کر لیا ہے اور اب اس منصوبے پر عمل شروع ہو رہا ہے۔ اس نے خاوند کو روز مرہ کی طرح شراب پلائی اور اتنی پلائی کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ ناظرین، لڑکی اسے بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر آ سکتی تھی، لیکن انتقام کے جذبے نے اسے پاگل کر دیا۔ اس نے اسی کے خنجر سے اس کا سینہ چھلنی کر دیا اور خنجر اس کے سینے میں ہی رہنے دیا۔ ناظرین، ماجد حجازی گھبرایا نہیں، وہ تو ہر لمحہ کسی نہ کسی اچانک پیدا ہونے والی صورتحال کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس نے لڑکی کے اس اقدام کو سراہا اور اسے کہا کہ وہ اطمینان سے گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ ناظرین، وہ جو ہی گھوڑوں پر سوار ہونے لگے، رات کی خاموشی میں ایک آواز بڑی ہی بلند سنائی دینے لگی، گھوڑے مت دینا، انہیں روک لو، وہ آقا کو قتل کر کے جا رہی ہے۔ 6 کے 6 باڈی گارڈ تلواریں اور برچھیاں اٹھائے باہر آ گئے۔ ماجد اور لڑکی گھوڑوں پر سوار ہو چکے تھے، انہیں اسی راستے سے گزرنا تھا جہاں باڈی گارڈ تھے۔ ماجد نے لڑکی سے کہا کہ وہ گھڑ سواری نہیں کر سکتی تو اس کے گھوڑے پر پیچھے بیٹھ جائے، گھوڑا سر پر دوڑانا پڑے گا۔ ناظرین، لڑکی نے خود اعتمادی سے کہا کہ وہ گھوڑا دوڑا سکتی ہے۔ ماجد نے اسے کہا کہ وہ گھوڑا اس کے پیچھے رکھے۔ ماجد نے تلوار نکال لی۔ ادھر باڈی گارڈوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا اور وہ استبل کی طرف دوڑے آ رہے تھے۔ ماجد نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، اس کے پیچھے لڑکی نے بھی گھوڑا دوڑا دیا۔ کمانڈر کی آواز گرجی، رک جاؤ، مارے جاؤ گے۔ ناظرین، چاندنی رات تھی۔ ماجد نے دیکھ لیا کہ باڈی گارڈ برچیاں اوپر کیے اس کی طرف آ رہے ہیں۔ اس نے گھوڑے کا رخ ان کی طرف کر دیا اور آگے ہو کر تلوار گھمانے لگا۔ گھوڑے کی رفتار اس کی توقع سے زیادہ تیز تھی۔ 2 باڈی گارڈ اس کے سامنے آ گئے اور گھوڑے تلے کچلے گئے۔ ایک برچھی اس کی طرف آئی جو اس نے تلوار کے وار سے بیکار کر دی۔ کمانیں نکالو، کمانڈر نے چلا کر کہا۔ باڈی گارڈ تجربہ کار معلوم ہوتے تھے۔ ذرا سی دیر میں 2 تیر ماجد حجازی کے قریب سے گزر گئے۔ اس نے گھوڑا دائیں بائیں گھمانا شروع کر دیا تاکہ تیر انداز نشانہ نہ لے سکیں۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 206 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔